حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں آپ یہ علی امین صاحب خدمت کر رہے ہیں صوبے کی، بانی پی ٹی آئی کی جس طریقے کے یہ 3 دن گزرے اور خود وہ غائب رہے اور ان کی تلاش جاری رہی بجائے کہ احتجاج ہوتا حقیقی آزادی کے لیے، یا پھر وہ عمران خان صاحب کی ایجیٹیشن پالیسی میں ڈینٹ ڈال رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں اور راستے سے غائب ہو جاتے ہیں اور بجائے کہ احتجاج ہو ان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں یار آپ لوگوں کا، آپ کی دنیا کیا ہے، مطلب سیاست اور خدمت. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو اس طرح کے 2-4 پیس ہی دیکھے ہوں گے. باقی تو یہ بنیادی طور پہ اپنی خدمت، اور یہ اکیلا گنڈا پور نہیں ہے بیچارہ، یہ جتنے کے جتنے ہیں یہ بڑے مہان کلاکار ہیں. یہ ایک ساتھ وہ سنجیو کمار نے کو 7 کردار ادا کیے تھے کسی انڈین مووی میں، مجھے اب یاد نہیں ہے. یہ وہ سنجیو کمار ہیں ہماری سیاست کے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ہی از ناٹ دا اونلی ون ان آور پالیٹکس، سارے ہی ایسے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر فی الحال ذرا انالیسس کیجئے ان کی کلاکاری کے اوپر، کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ اتنا ناراض ہیں اس وقت ان سے. نہیں، میں پتہ نہیں، میں عمر کے غلط حصے میں جا چکا ہوں، مجھے اس طرح کی لغزیات میں نا ملوث ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے. کیا ہے، اپنی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کافی نہیں ہے ایک نئی بات آپ نے نکال لی ہے بیچ میں. میں نے کہاں نکالی ہے؟ وہ جو اسلام آباد سے وہ چلے تھے پشاور سے، وہ ڈی چوک نہیں پہنچ سکے، اگر ہاتھ لگایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 12 ضلعوں سے ہو کے میں واپس پشاور پہنچا ہوں، جبکہ اسلام آباد سے کے پی داخل ہونے میں چند منٹ لگتے ہیں. جب پتہ نہیں سوال بھی انسپائر کرے تو بندہ پھر اس کا جواب دیتا ہے. یہ کچھ سوال ہے، اٹس ناٹ ریلی. لگتا ہے آپ کو گنڈا پور صاحب پہ سوال پسند نہیں آیا. یہ بندہ ایک منٹ نہیں، یہ بات نہیں، یہ وہ آدمی ہے جو کم سن بچے کے ساتھ ایک ایس یو وی میں بیٹھا، تصویر چھپی جب یہ اقتدار میں تھے اور لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب پتہ کیا تھا؟ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے نہیں، کہ بیٹا بھی میرا، گاڑی بھی میری، زمین بھی میری. تو یہ ان کا کوئی لیول لوبل نہیں ہے. حسن صاحب یہ نہیں کریں، لیول نہیں ہے. وہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، جو کہ خود کتنا اہم صوبہ ہے اس وقت کی دہشت گردی کے معاملات ہیں اور منصب نہیں، منصب نہیں. It's not important. It's the man. Individuals. یہاں تو وزیر اعظم بھی ہے. کیا خیال ہے؟ وہاں کیا دندل پڑتی ہے بات کرتے ہوئے؟ کریں، بالکل کریں، لیکن وزیر اعظم کو اس قسم کی تو گفتگو نہیں کر رہے جس طرح خود وزیر اعلیٰ اپنے اوپر بات کر رہے ہیں اسمبلی اجلاس میں کھڑے ہو کے. نہیں وہ چھوڑیں یار، اپنے بھاگنے پہ خود ہنس رہے ہیں، چھپنے پہ خود ہنس رہے ہیں. It's the same. Lock, stock and barrel, it's the same kind of material. پاکستان کے مقدر میں لکھا گیا، اسی لیے یہاں. ٹھیک ہے، جو کو بہتر ہیں 5-7 ان کے نام لے دیں. بہتر ہیں یہاں تو ٹیٹیاں بھی گئیں تو فلاں کیسز بھی گئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے یہاں. چلیں شہزاد صاحب سے پوچھ رہے تھے، you guys take everything very seriously. یہ آئین ہے، یہ جو سیریسلی لیں، نظام چل رہا ہے حسن صاحب، ایک نظام چل رہا ہے، 25 کروڑ کا وہ نظام ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شہزاد صاحب، اوکے تھینک یو. شہزاد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب فل ٹائم وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے، پارٹ ٹائم پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں. چلیں جو بھی ذمہ داری جب بھی ادا کریں مگر بھرپور نیت سے ادا کریں. کیا صوبے اور پارٹی دونوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کس کے لیے کب کیا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں آپ نے کہا ڈبل کردار ہے، میرے حساب سے تو ان کے 4 کردار ہیں. 4؟ ایک تو صوبے کے سربراہ کا آپ نے ذکر کر دیا، اور بہت مشکل صوبہ ہے، وہاں پر گورننس مشکل ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ بتا دیا، پہلے بات ہوگی اس کے اوپر. اس کے بعد پارٹی کا چہرہ بھی ہیں جو کہ نامینیٹڈ چہرہ ہے. عمران خان نے بولا ہے کہ میری غیر موجودگی میں آپ پارٹی کا چہرہ ہیں. وہ جہاں پر نہیں پہنچتے وہاں پر جو شو ہوتا ہے وہ بالکل ماٹھا ہو جاتا ہے، وہ پہنچتے ہیں تو شو میں جان آتی ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کی اگر کسی طرح کی یہ جو ایجیٹیشنل سیاست ہے، احتجاجی سیاست ہے، اس کا چہرہ علی امین گنڈا پور ہے. وہ آئے تو کام بنتا ہے، وہ نہ ہو تو کام بنتا ہی نہیں ہے، جس میں لاہور اور سنگجانی کے اندر فرق دیکھا گیا. تیسرا، یہ ایک رابطے کا وایا میڈیا بھی ہے. علی امین گنڈا پور رابطہ رکھتا ہے مختلف لوگوں کے بیچ میں، انٹیریئر، لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی، اس تمام ڈائنامکس کے اندر چیف منسٹر کا رول تو اپنے طور پہ اتنا اہم ہے. اور چوتھا، ریاست کو جب مشکل پڑتی ہے، ریاست کی مشکل کے اندر ان کے کام بھی آتے ہیں. اب 3 اور ایسے اعلانات ہیں اسی اتوار کے، یعنی یہ جو کل اتوار گزرا ہے،
جس کا شاید ہم نے سنا ہو، غور نہ کیا ہو۔ ایک تھا عرفان صدیقی صاحب کا، جہاں انہوں نے کہا یہ کس نے کہا کہ 26ویں ترمیم پوسٹ پون نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ سے، یعنی ایک چینج آف اپروچ تھی کہ 26ویں ترمیم کو ایک مختلف ہم بعد میں بھی لا سکتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اسی مہینے آنی چاہیے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری بات، مریم نواز اور اپنا عطا تارڑ صاحب نے مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں، کل ہی کے دن میں یہ کہا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کلوجر لے آنا، بیفور اٹ واز اناؤنسڈ دیٹ the entire thing is closed، اس وقت تک تو یہی شور تھا نا کہ علی امین گنڈا پور غائب ہے، لیکن یہ کلوجر لے آئے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کو وہ اب اس کا حال کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھ آ جائے، انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور عطا تارڑ صاحب نے جو کہا وہ ہمارے سامنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 مختلف قسم کی چیزیں ایسے انڈیکیٹ کر رہی تھی جیسے کہ کلوجر آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، اور میں یہ اتوار کی صبح سے لے کے دوپہر تک کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر مثال کے طور پہ جو ہوا بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ اگر ٹکراؤ تھا ریاست کا اور عوام کا، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ریاست ہی ہارتی ہے۔ جب علی امین گنڈا پور یہ تمام سیکیورٹیز کے باوجود ڈی چوک لوگوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے، عام عوام کو، اس کے لیڈر وہاں موجود نہیں تھے لیکن وہ لے آتا ہے لوگوں کو اور لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریاست پٹ اپ کر رہی تھی ڈیفنس کے طور پہ، اور یہ سبق ہے جو کہ تاریخ سے سیکھنا چاہیے کہ جب ریاست اور عوام آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ریاست جیت کے بھی ہارتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہارتی ہے، اور عوام ہمیشہ سرخ رو ہوتے ہیں اور جیتتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ اگر اسے حل حاصل کیا ہوا، 2 چیزیں اور بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر مثال کے طور پہ کوئی یہ نکل آئے ساری اس بحث میں سے، ساری گفتگو میں سے، اس سارے تجربے میں سے، کہ 26ویں ترمیم ہے، اس کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں کچھ عرصے تک، اور یہ بھی کہہ دیا جائے کچھ عرصے تک، ہفتے 4-6 دن کے اندر، کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نامنیٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ لیٹ آئے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ نہیں کرے گی کوئی ایسا احتجاج، ایسا جلسہ، جب تک کہ ایس سی او کی جو پروسیس ہے یہ پوری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، تو پھر تو یہ ون ون سچویشن ہو گئی نا۔ اگر ایسی چیزیں نکل آتی ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹھنڈا ٹھار، اس گرمائش کے اوپر ایک ٹھنڈا ٹھار ایک احساس دلانے والی بات ہے، تو اس کو ٹھنڈا کر دے گی، اسٹریٹ کو ٹھنڈا کر دے گی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ پاکستان یہی چاہتا ہے، اسی طریقے سے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ریاست کے سیکھنے کی بات کیا ہے اس کے اندر، کہ عوام کے سامنے اتنی آسانی سے مت آؤ، اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر ریاست اور عوام ٹکرائیں گے، میں نے پہلے بھی کہا، تو ریاست ہی ہمیشہ ہارتی ہے، جیت کے بھی ہارتی ہے۔ نمبر 2، پی ٹی آئی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کھیل تماشا زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ یو کانٹ پلے گیمز ود پیپل۔ لوگ اب آپ سے سوال کریں گے ان چیزوں کے اوپر، بھلے آپ نے بڑا کچھ رستہ نکالا ہو کسی طریقے سے کوئی چیزیں حاصل کرنے کا، لیکن جب تک آپ کھل کے سامنے بیان نہیں کریں گے اور نیریٹو آپ کا وہی کنفرنٹیشنل نیریٹو لے کے چلو گے، جبکہ اندر تک خانے آپ مل ملا کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر جو آپ کے فالوورز ہیں یہ کب تک آپ کے کھیل کے اندر، یہ جو ہوتا ہے نا روز شیر آیا، یہ شیر سے جب تک آپ کچھ کرواؤ گے نہیں نا، اس وقت تک پھر لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ شیر آیا والی کہانی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو ضرور اس کا نقصان پہنچے گا، جو باوجود اس کے کہ جو گیمز وہ اندر چلتی ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ریاست اور عوام اور ملک کے حق میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، گنڈا پور صاحب تو نہ پہنچ سکے، ان کے ابھی بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، مگر خان صاحب کی دونوں بہنیں 1-1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں اس وقت۔ گنڈا پور صاحب کو سیف ایگزٹ دیا گیا آپ کے خیال میں؟ وہ کے پی ہاؤس میں موجود تھے، اتنی سخت سیکیورٹی، خود وفاقی حکومت کی طرف سے بار بار وارننگز دی گئیں، بتایا گیا کہ کتنا زیادہ وہ اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں، CCTVs ہیں، سیف سٹی ہے، سب کچھ، ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا، یا واقعی پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے، مزاحمت کو ایکسٹریم پہ لے جانا چاہ رہی ہے، لیڈر لیس لگ کے لوگوں کو باہر نکال کے؟ پہلے تو عائشہ میں بہت مایوس ہوا ہوں کہ آپ ان کی کرامات سے متاثر ہی نہیں ہیں اور سوالات اٹھا رہی ہیں۔ کون سی کرامات؟ اقبال نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ دیکھیں، مارگلہ میں غائب ہوئے اور پشاور سے نکلے، اور مارگلہ سے جو واحد سڑک جوڑتی ہے کے پی کو، وہاں میں بھی اتوار کو سپہر کو گیا، اور اسی وقت اس سڑک کو کھولا گیا تھا، اس سے پہلے وہ سڑک بند تھی، انہی کے لیے کھولی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی سڑک سے ہی وہ گئے تھے۔ دیکھیے، وہ ڈی چوک نہیں گئے جی، اس پورے عمل میں جو اچھا فیصلہ تھا ان کا وہ یہی تھا۔ اگرچہ اسی فیصلے پر پارٹی بھی ان سے انتہائی برہم ہے، کم از کم ورکر بہت ناراض ہیں اور مخالف بھی ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔
आर्टिकल 245 इस्लामाबाद में लगा हुआ है, डी चौक में फौज मौजूद है और एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ऐसी जगह पे मुजाहरा करने पहुंचता है जहां फौज है और फौज के आमने सामने आता है, तो ये पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए मेरे ख्याल इससे बुरी खबर नहीं हो सकती थी। ज़ैगम साहब, तो गंडापुर साहब चले क्यों थे हजारों लोग लेकर? क्या विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? जी देखिए, बज़ाहिर ये लगता है कि ये तय हो गया था उनके यहां आने से पहले कि क्या फेस सेविंग दी जाएगी और किस तरीके से इस मामले को खत्म किया जाएगा। शहजाद साहब ने कुछ मुमकिन जो रियायतें हैं उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। तो पार्ट 1 था जिसमें वो निकले थे, जो बहुत काबिल एतराज़ बात है। जिस तरीके से उन्होंने वसाइल इस्तेमाल किए, जिस तरीके से उन्होंने एम्बुलेंसेज इस्तेमाल की, जिस तरीके से उन्हें डिजास्टर से यानी कुदरती आफात से निपटने के लिए जो मशीनरी दी गई है उसको इस्तेमाल किया, वो पार्ट 1 था। और पार्ट 2 ये था जो डी चौक में उन्होंने जमा होना था। पार्ट 1 में उन्हें फेस सेविंग दे दी गई कि वो आए, उन्होंने चेहरा दिखा दिया, उनके फॉलोअर्स भी यहां तक पहुंच गए। और पार्ट 2 जो धरने वाली बात थी उस पे उन्होंने सबमिट किया और वो पीछे हट गए और वो पेशावर पहुंच गए। अपने आप को भी उन्होंने बचा लिया और मेरा ख्याल है जो ज्यादा बड़ा नुकसान होना था उसको भी उन्होंने बचा लिया। तो वो वैसे ही देखिए, वो उन लीडर्स में से हैं जो इस पोजीशन पर इसी वजह से हैं कि वो दोनों तरफ से उनके ताल्लुकात हैं। अभी दरवाजा खुला रखना है और बाद में बात करनी है, इस मसले को किसी तरफ लेकर जाना है। उन्होंने 2 अहम तरीन ओहदे ऐसे लोगों को आपकी राय में खान साहब भी ऑन बोर्ड हैं? गंडापुर साहब और खान साहब का एक ही गेम प्लान है, ये जो आपने प्लान 1 और प्लान 2 दिया? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अलग राय है या वो खान साहब की हुक्म अदूली कर रहे थे। वो जो कुछ कर रहे थे वो खान साहब की मर्जी से कर रहे थे। तो यूं कह लूं, पर्दे के पीछे खान साहब और गंडापुर साहब एक हैं, पर्दे के उधर जहां कारकुन और अवाम है वहां पे तस्वीर और है और पर्दे के पीछे तस्वीर और है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं समझता हूं कि पर्दे के पीछे एक है और उन्होंने बिल्कुल कोई हुक्म अदूली नहीं की। प्लीज नुसरत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी गुफ्तगू से कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है, ख़ास तौर पर शहजाद भाई ने जिस तरह की बात की है कि गालिबन कुछ विन विन रास्ता भी मिला है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि जी विन विन वाली बात नहीं है। बेहतर यही है कि हम इसको यहाँ तक महदूद रखें कि अली अमीन साहब को और उनके लीडर को सेफ पैसेज दिया गया है। उस सेफ पैसेज की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई है कि अली अमीन साहब के साथ जो 200-250 लोग थे वो रेगुलर पुलिस वाले थे, जिन्होंने पुलिस की वर्दियां नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उनके पास आंसू गैस और आंसू गैस फेंकने और उसको बाद में इस्तेमाल करने की पूरी तरबियत और ये सलाहियत हासिल थी। सो देयर वाज क्लियर साइंस कि पंजाब पुलिस वर्दी समेत और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बगैर वर्दी के एक दूसरे के साथ जो है वो कन्फ्रंट करते। उस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल हुआ और उन सैटेलाइट फोन्स के अंदर बड़ी मक्कारी, बड़ी दियानत, बड़ी होशियारी और कमाल मेहरबानी से अली अमीन साहब ने एक रास्ता ढूंढा D12 के अस्पताल के पास से और फिर वो चाइना चौक पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से इतना रूट ना बताएं आप नुसरत साहब, अगली बार गंडापुर साहब को दिक्कत भी हो सकती है अगर आपने इतना उनका रूट वाज़ेह कर दिया।